الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل جلالہ ونوالہ وعظم شانہ دی حسنہ حضور سید المرسلین محمد والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ اندر عاجزانہ درود و سلام تا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ احکم الحاکمین اب کوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود شریف دی آیت نمبر 113 تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ حال کے جلہ وعلا دی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح معنی میں اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی اس نشست دا عنوان ظلم دا انجام اور ظلم دے اسباب، اے دے بارے میں اسی اج گفتگو کریں گے۔ قرآن فرقان حمید وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ظَلَمُوا، انہاں لوگاں دی طرف نہ کیا جائے، انہاں لوگاں نوں اچھا نہ کیا جائے کہ جڑے ظالم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہاں ہمارے کچھ نہ آیا جائے کہ جڑے ظلم دے اتر ہوں۔ اگر ایسا ہے تو فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر ہوئے گا کہ دوزخ کی آگ تمہیں چھوڑے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر جس وقت اور آگ تمہیں چھوئے گی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوئے گا اور نہ ہی او دے کو تانوں بچان والا کوئی موجود ہوئے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم تو خود بھی جہنم دے وچ ڈگے گا اور جڑا وہ حامی ہوئے گا، جڑا وہ حمایتی ہوئے گا،
جڑا دی ظلم اور زیادتی دے اتے وہ دا ساتھ دے گا فتمسکم النار انہوں ہی رب کا عذاب آگ پکڑے گا. کیونکہ محمد کریم حضور فخر عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن بندہ اس بندے دے نال ہوئے گا کہ جہدے نال وہ دنیا وچ محبت کرتا سی. اگر ظالم کو محبت کرنے والا ہے، ظالم کی حمایت کرنے والا ہے، کہ کل قیامت والے دن وہ حشر میں ظالم کے نال ہوئے گا. اور اگر وہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا ہے، مظلوم کا ساتھ دینے والا ہے، تو پھر وہ حشر بھی مظلوم کے نال ہوئے گا. اندر ظالم سب تو بڑی سبب جڑا ہوتا نا ظلم دی ابتدا جتوں ہوندی ہے اور اس چیز کو ہوندی ہے کہ جناب کسی کو پیسے آ گئے، کسی کو دولت آ گئی، عہدہ آ گیا، کوئی بینک بیلنس بڑھ گیا، اقتدار وچ آ گیا. ظلم کا سب تو پہلا سبب ہے کہ عہدہ، اقتدار، مال و دولت. اور میں تمہیں یہ دسنا اقتدار مال و دولت دے نشے دے وچ کئی بادشاہ آئے نے اور کئی بادشاہ گزر گئے. اور تسی قرآن مجید فرقان حمید دے وچ دیکھو نا، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے وچ ہونے والا فرعون، زمین بھی ہوتی سی، سلطنت بھی ہوتی سی، بادشاہت بھی ہوتی سی، دریا بھی ہوتا سی، حکومت بھی ہوتی سی، اقتدار بھی ہوتا سی. اقتدار کے نشے دے اندر بنی اسرائیل تے ظلم و ستم کرتا رہا. اوہ واقعہ بھی قرآن دے وچ بیان ہے. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اسی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تاڈے پتراں نوں مار سڑدا سی اور تاڈی عورتاں نوں چھڈ دیندا سی. فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، حد تو ود گیا، انہیں اپنی سرکشی دے وچ حد کراس کیتی. تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ، پھر وہ اقتدار دے کم نہیں آیا، وہ دولت دے کم نہیں آئی، وہ مال و دولت دے کم نہیں آیا، وہ ہلس و عہدہ دے کم نہیں آیا. قرآن کہتا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اساں پوری دنیا واسطے آنے والے زمانے واسطے اسی انہوں عبرت بنا کے رکھ سکے. اسی انہوں دسیا کہ نہ تیرا عہدہ، نہ تیری طاقت، نہ تیرا نشہ، اقتدار کا نشہ جڑا تینوں چڑھیا ہے وہ تینوں نقصان نہیں، فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ کے عذاب تو تینوں نہیں بچا سکتا. وَمَا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تو ظلم کیتا ہے، اقتدار کیتا ہے، تیرے اقتدار تیرے کول سی، حکومت تیرے کول سی، سلطنت تیرے کول سی، چاہیے تے سی کہ تو رحم دلی نال کام لینا، لیکن تو سرکشی وچ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے. تو فرمایا پھر ان بطش ربک لشدید، تیرے رب نے تینوں پھڑیا تو پھر اور سمندر دے وچ تو غرق ہویا ہے کہ سمندر نے بھی تینوں قبول نہیں کیتا. ظالم ہمیشہ یہ سمجھے جدوں وہ کول طاقت آ جائے، عہدہ آ جائے، اقتدار آ جائے، انہوں اللہ دی مخلوق واسطے استعمال کرے، اللہ کی مخلوق کے حق میں استعمال کرے، نہ کہ اس اقتدار دے نشے دے اندر بندہ پاگل ہوتا ہے اور لوگوں کی عزت، لوگوں کی حرمت، لوگوں کا خون وہ دے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا ظالم دے نال ظالم دی طرف نہ جھکیا جی، ظالم کے پاسے ظالم دی سائڈ نہ لیا جی. آسان لفظوں میں جملہ ہے، میں ظالم دی سائڈ نہ لیا جی، ظالم کا ووٹ بینک نہ بتایا جی، او دے نال ٹریا جی جڑا مظلوم. کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. پچھلی نشست وچ بھی میں عرض کیتا سی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو، کیونکہ رب دے عرش اور دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا.
ادھر وہ دعا کرتا ہے، دعا واسطے نے ہاتھ اٹھائے نے، ادھر انہیں آمین کیا ہے، ادھر ہی رب دے استجاب مستجاب الدعوات بن گیا ہے، اور بھی دعا اللہ دے حضور قبول ہوگی۔ پھر دیکھو نمرود کا واقعہ قرآن مجید دے وچ موجود، اقتدار دا ہی نشہ سی، اقتدار کا نشہ سی، ظلم زیادتی ہر قسم کی زیادتی جو اپنی قوم کے اوپر کر رہے سی، لیکن مریا ہے تو کس طرح مریا ہے؟ اقتدار دے نشے دے اندر ظلم اور زیادتی کرتا رہا ہے، تے مریا کے میں ایک مچھر میں انہوں مار چھڑیا، اور مفسرین فرماندے نے لنگڑا مچھر سی جڑا انہوں مار گیا، جنہیں انہوں سارا غرور اور تکبر برباد کر کے رکھ چھڑیا ہے کہ جناب تسی طاقت دے نشے میں جو مرضی پے کرو، اے اقتدار کا نشہ تسی ساڈے کے ایک منٹ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ ان بطش ربک لشدید، میں ظلم کرنا پیا، زیادتی کرنا، اور شیطان انہیں جنت بنا لی سی، پوری جنت انہیں پوری کریٹ جنت، لیکن جنت بنان تو بعد ہویا کی اس جنت دے وچ وڑنا نصیب نہیں ہویا، اس جنت دے وچ وڑنا انہوں نصیب ہویا۔ وَمَفَاحَتَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے عبرت بنا کے نہ لوگوں نشان بنا۔ ظلم دی ابتدا میں عرض کیتا ہے، ظلم دی ابتدا کتوں دی؟ اقتدار تو، جدو بندے کو طاقت آئی، جدو بندے کو حرص آئی، جدو بندے کو عہدہ آیا، وہ جناب اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہی نہیں کہ جناب میں دے جناب کی ہاں، اپنے آپ کو کی سمجھ دے پیا، لیکن وہ دا اقتدار، وہ دا عہدہ، وہ دی طاقت، وہ دا مال و دولت، وہ دے کسے کام، انہوں کسے رب دی پکڑ تو نہیں بچا سکتا۔ وَمَا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم کدی یہ نہ سمجھے کہ او اللہ دے عذاب بچ جائے گا، یہ نہ سمجھے اقتدار دے نشے اندر، عہدے دے نشے اندر۔ آج میں دنیا داری دی مثال دیکھو نا، دنیا داری دی مثال ہے، دنیا دار ہے، کوئی بندہ چودھری بن جائے، نمبردار بن جائے، وہ تو گل ہی نہیں سنتا یار، کسی دی گل سننے واسطے تیار نہیں، وہ جی جناب میرے کو نمبرداری ہے نا، میرے کو عہدہ داری ہے، تو میں جناب تانوں انسان بھی نہیں سمجھا گا۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کعبے نو اشارہ کر کے کعبے کا طواف کر دیا، حدیث پاک میں ہوتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور میرے آقا و مولا نے کعبے دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے کعبہ بے شک تو بڑی عزت آ رہے ہیں، لیکن تیرے نالوں بھی ود کے عزت ایک مسلمان دی عزت ہے۔ جب عزت اینی، احترام اینا اور وہ وقار اینا ہے، تیرے خون دی قیمت دیکھ، وہ خون کتنا قیمتی ہوئے گا، اگر وہ عزت اینی قیمتی ہے تو وہ خون کتنا قیمتی ہوئے گا۔ میرے آقا و مولا ظالم ظلم نہ کر دیں، بعد آ جائے ویکھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، آج تے میری حکومت، آج تے میرا اقتدار، آج تے میرا منصب، آج تے میرے کو دولت، آج تے میرے کو دولت دے انبار نے، لیکن ایک وقت ہونا ہے، ایک وقت ہونا ہے کہ وہ وقت پڑھنے دیر نہیں لگتی۔ آج میں دولت دے نشے دے اندر جناب لوکاں نوں قتل کراں، لوکاں دے خون بہاواں، لوکاں دے اوپر زیادتی کراں، اللہ نے منو منصب دیتا ہے، اگر اللہ نے منو منصب دیتا ہے تو کھو نہیں سکتا، کیا وہ منصب میرے کو کھو نہیں سکتا؟ فرعون بھی یہی گمان سی نا، مینوں لب گیا تے بس ہن گل ختم، کیا وہ ختم نہیں ہویا اقتدار؟ کیا وہ ختم نہیں ہوئے؟ نمرود نو اقتدار ہوتے جناب ہن پوری دنیا دے تو حکمرانی کرنے والے بادشاہ بھی ہوئے، انہاں دے عہدے ختم نہیں ہو گئے۔ بادشاہ سکندر جاندی واری کی آندا جناب اے دے دو، اوے خط خالی نے میرے، انہاں وچ کچھ بھی نہیں ہے میرے کو۔ بالکل میں عرض یہی کرن لگا، ظالم جڑا ہے کوئی بھی معاملہ ہوئے، اسی تھلے والے طبقے نو دبان دی کوشش کرنے ہیں،
ساڑھے تو تھلے طبقہ ہے جناب، اور ابھر کے اٹھتے آ گیا کہ پھر کام خراب ہو جائے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو کنی باری معاف کروں، کنی باری وہ غلط کام کرے تو میں انہوں جناب معاف کراں، کنی باری وہ میری حکم عدولی کرے تو میں انہوں معاف کراں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا 70 باری بھی اب میری زیادہ حکم نہ منے، زیادتی کرے، ظلم کرے، ٹھیک ہے تو انہوں معاف کر، انہوں معاف کر دینا۔ تو میں بالکل اس ظلم کا ایک سبب میں تاڑے سامنے رکھے ہیں کہ عہدہ آ جائے، دولت آ جائے، مال آ جائے تو پھر فرعون نہیں بننا، حامان شداد نہیں بننا، نمرود نہیں بننا، او زندگی گزارنی بھیا، پوری دنیا دے ان تو حکمرانی، آسمانی تمام زمینی مخلوق دے تو حکمرانی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام دیے، اور پھر ایک جناب ظلم نہیں ہو رہا، زیادتی نہیں ہو رہی۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، اے بھی تو دولت ہے نا، اے بھی تو ہوتا ہے نا، سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے سن، فرمایا دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو میں نے وہ بھی جواب دینا پوے گا، اور بھیا وہ کتا نہیں، کتا مرن ہی نہیں دیتے، 44 لاکھ مربع میل تو حکمرانی ہے، 22 لاکھ مربع میل میں ہونا کی حکمرانی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکمرانی 44 لاکھ مربع میل تو حکمرانی ہے، اور سلطان اسلام مصلح امت حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 66 لاکھ مربع میل تو آپ کی حکمرانی ہے۔ آپ فرماندے سن اگر ایک پرندہ دوجے پرندے نو مار چھڑے میری حکومت وچ رہ کے تے مینوں او دا بھی جواب دے۔ اسلام فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان نہ اپنے مسلمان بھرا دے تے ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ انہوں ہاتھ نال تکلیف دیتا ہے، نہ انہوں زبان نال تکلیف دیتا ہے، نہ مسلمان اپنے بھرا نوں ظلم کرتا ہے اور نہ ہی انہوں ظالم دے ہتھے چھڑتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آخری، وما احاکا انصر احاکا، اپنے مسلمان بھرا دی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ حضور ظالم مظلوم بھی تے سمجھ ہوندی ہے کہ مظلوم دے سر تے ہاتھ رکھیے، مظلوم نو تھاپڑی ماریے، نا بھائی تو پریشان نہیں ہونا، اسا تیرے نال ہاں، اوے اسا تیرے نال ہاں، بھائی اسا تیرے نال ہاں۔ اوتھے جناب ظالم دی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کیتی، حضور ظالم دا ظالم دی داد رسی کیویں ہوے گی، ظالم دی مدد کیویں ہوگی؟ سرکار فرمایا دا ہاتھ روک لیا جائے، او دے ہاتھ نو روک لیا جائے، بھائی نہیں اے ظلم کرنا پیا، اے مسلمان ہے، اے اسلام، اے کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرے ہاتھ نال تیرے زبان نال اینو محفوظ حفاظت لبنی چاہیے، نہ کہ یہ دے ظلم ہونا چاہیے، نہ کہ یہ خون بہایا جانا چاہیے، نہ یہ عزت داغدار ہونی چاہیے۔ بھائی یہ عزت یہ خون تیرے اتنے حرام ہے۔ میں نے گلاس کی نہیں، مقصد خلاصہ صرف نہیں ہے جدوں اللہ اقتدار دے، جدوں اللہ عہدہ دے، جدوں اللہ مال و دولت دے تے ظالم نہ بنیا جائے، ظلم انتہا نہ کریا جائے۔ یہ ظالم ظلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں چھپ جاؤں گا، میرے تو اللہ غافل ہے، بلا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، ظالم کبھی بھی گمان نہ کرے کہ میرا رب میرے ایک کما تو غافل ہے، بلکہ ہر لمحہ وہ دی پکڑ دے بیچے، جس میں انہیں پھڑ لیا تو پھر چھڑانا رہا کوئی نہیں ہونا۔ اللہ کو حضور بارگاہ عرض ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں تانوں اس فتنے تو محفوظ و معمول فرمائے، ظلم نہ ظالم کرے اور نہ ہی ظالمہ دے بس پائے۔ اللہ ساڈی تاڑی آزی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔